بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کے متعلق اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور جب ان کو اجمالی طور پر جواب دیا جائے تو وہ مطمئن بھی نہیں ہوتے، اور بعض دفعہ انہیں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اپنے علماء اور مفتیان کرام کے متعلق کہ شاید ان کو بھی تقدیر کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ تقدیر کے مسائل کو جاننے کے لیے اہلیت اور استعداد کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اہلیت اور استعداد ہر آدمی میں نہیں ہوتی۔ اس لیے جو اہل علم ہیں ان کو تو تقدیر کے مسائل کا تفصیلی جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اور تفصیلی بات چیت ہوتی ہے، لیکن عوام کے سامنے اجمالی سوال جواب اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ تقدیر کے مسائل کو صحیح جو ہے وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھیں ایک مثال سے سمجھیں، جیسے اب ریاضی ہے، تو ایک آدمی جس کو ریاضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ اس کا علم نہیں ہے، اس نے پڑھی نہیں ہے، اور وہ کسی ریاضی دان کے پاس چلا جائے اور کہے جی مجھے آپ الجبرا کے اصول بتائیں، آپ مجھے جیومیٹری کے متعلق بتائیں، اس کے کیا قوانین و ضوابط ہیں، تو وہ ریاضی دان اس کو یہی کہے گا کہ تو پاگل اور بے وقوف ہے، پہلے تو جو ہے نا وہ شروع سے ریاضی کے اصولوں کو پڑھ، کچھ ریاضی کو پہچان، پھر جب تو اس سٹیج پر پہنچے گا تو آپ کو ہم الجبرا کے اصول بھی بتائیں گے۔ تو کوئی بھی آدمی اس طرح نہیں بتا، کیونکہ اس اگلے آدمی کے اندر استعداد ہی نہیں ہے، اس میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے۔ تو جب استعداد اور اہلیت ہو تو انہی کو جواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو اجمالی جواب علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے، اسی میں آپ کی یہ عافیت ہے اور آپ کی ایمان کی سلامتی ہے، آپ اس پر ایمان رکھیں۔ پھر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ دیکھیں مولانا صاحب، اگر اچھی بری تقدیر ہمارے بارے میں لکھی ہوئی ہے تو پھر کیوں نہ ہم یہ کام کریں، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، تو پھر ہمیں جگہ جگہ پر شریعت کی طرف سے یہ جو تعلیمات ہیں کہ بھئی یہاں پر جو ہے نا اس چیز کو اختیار کریں، اس چیز کو اختیار کریں، یہ کیوں ہیں؟ تو ایک چھوٹی سی حکایت سے میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ تقدیر پر آپ ایمان رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو کہا پھر یہ دیوار سے چھلانگ ماریں اور آپ کی زندگی ہوئی تو بچ جائیں گے، اور زندگی نہ ہوئی تو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، تقدیر پر تو میرا ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امتحان لینے کا مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امتحان لوں۔ تو بھائی تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیوار سے آپ چھلانگ مار دیں، یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کہ یہ کہہ دیں جی میں خودکشی کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے والی بات ہوئی، اور ہمیں اس کا حق حاصل نہیں۔ اور حدیث میں اسی لیے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ تو تقدیر تو ہمارے متعلق طے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور ہمیں خود اپنے اختیار سے اچھائی اور نیکی کے راستے پر لگنا چاہیے، اپنی طرف سے جستجو اور جد و جہد کرنی چاہیے، اور جو اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔